السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اور ایک موقع آیا درس قرآن کا۔ آج نماز فجر میں مولانا اسلم صاحب عمری حفظہ اللہ نے سورہ مائدہ کی آخری آیتیں پڑھی۔ آیت نمبر 109 سے 120 تک کی تلاوت ہوئی، ماشاءاللہ۔ یہ بھی بڑی انقلابی آیتیں ہیں۔ نماز میں خشوع خضوع توجہ سے بندہ جب سنتا ہے تو ماشاءاللہ وہ جو پڑھی ہوئی تفسیر، سلف کے اقوال اور ماشاءاللہ نکات آتے رہتے ہیں۔ علامہ سعدی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، رمضان میں جب قرآن پڑھتے تو بازو ایک کاغذ اور نوٹ بک رکھ لیتے، اس میں جو یاد آتا اس کو نوٹ کرتے جاتے۔ آج کی آیتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور ان کے حواریوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم۔ یاد کرو اس دن کو جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ رسولوں کو جمع فرمائے گا۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں یہ وہ دن ہے قیامت کا جب اللہ تعالیٰ سارے رسولوں کو جمع کرے، جیسا کہ سورہ اعراف کی شروع میں بھی ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ رسولوں سے بھی پوچھے گا اور اقوام سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا۔ تو علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، یہ اجبتم صیغہ مجہول کا ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کی ہولناکی میں سوال کیا جائے گا کہ تم کو کیا جواب دیا گیا۔ جواب کیا ہوگا؟ دیکھو، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام قیامت کی ہولناکیوں سے کتنا خوف کھائیں گے۔ لا علم لنا، اے اللہ ہمیں علم نہیں ہے، انک انت علام الغیوب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احسانات ہوئے ہیں ان احسانات کو اللہ یہاں ذکر کر رہا ہے۔ یاد کرو اس وقت کو اللہ فرماتا ہے اے عیسیٰ ابن مریم۔ یہاں ایک بات سمجھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر جن نبیوں کو قرآن میں پکارا ہے، آواز دی ہے، وہاں نبی کا نام لے کر پکارا ہے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب دیکھیے کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی کے ساتھ یا محمد نہیں کہا پورے قرآن میں، یا ایھا النبی کہا، یا رسول کہا، آپ کو نبوت و رسالت سے متصف کیا، مگر یا محمد نہیں کہا۔ جب بنو تمیم کے گوار قسم کے لوگوں نے یا محمد اخرج الینا کہا تو اللہ نے کہا کہ اے محمد کہنے سے بے ادبی ہوتی ہے، لہذا ہو سکتا ہے ان کے عمل تباہ و برباد ہو جائیں۔ آج بدعتیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اذان سے پہلے یا رسول اللہ پکارتے ہیں، کبھی اپنی مسجدوں میں یا محمد لکھ لیتے ہیں، لہذا ان کے اعمال کے تباہ و برباد ہونے کا اندیشہ ہے۔ اللہ فرماتا اے عیسیٰ ابن مریم، یہاں دیکھیے یہ عیسیٰ کی نسبت ماں کی طرف ہوئی ہے، مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے باپ نہیں تھے۔ اپنے بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اسی لیے کہا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے حضرت عیسیٰ کو اور ان کی ماں مریم دونوں کو ماشاءاللہ کیا کیا ہے، دنیا کے لیے نشانی بنا دیا ہے۔ تو اللہ اپنے احسانات گنواتا ہے، اے عیسیٰ یاد رکھو میری نعمت تمہارے والدہ پر، جبکہ ہم نے تم کو جبرائیل کے ذریعے ماشاءاللہ مدد دی، وہ آئے، سارے چیزیں الحمدللہ ہوئیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان بچوں میں سے ہیں جنہوں نے بچپن میں گہوارے میں بات کی ہے، تکلم الناس فی المہد وکہلا۔ کیا بات کرے؟ اس کا ذکر سورہ مریم میں آتا ہے، قال انی عبد اللہ، سب سے پہلے بولے اللہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ تو یہ ساری باتیں کیں، اور اللہ نے اور ایک احسان بھی کیا کہ ہم نے تم کو لکھنا سکھایا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، جیسا کہ کہا وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون۔ اللہ کے نبی خود کہتے تھے انا بولتے تھے کہ میں امی قوم میں سے ہوں، اور سورہ جمعہ میں کہا گیا کہ هو الذی بعث فی الامیین۔ تو لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ توریت و انجیل بھی اللہ نے ان کو سکھائی، توریت کے کچھ حصے پر عمل کیا، بعد میں شریعت بدلی تو اللہ نے انجیل دی، وآتیناہ الانجیل۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کچھ معجزے دیے۔ معجزے کی بات آتی ہے تو علامہ ابن کثیر کی وہ بات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جس کو انہوں نے معجزت کے ضمن میں ذکر کیا ہے۔ کہا حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادو سر چڑھ کے بولتا تھا، اللہ نے وہ توڑ موسیٰ کو دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب سر چڑھ کے بولتا تھا، اللہ نے جو ہے طب کا توڑ مطلب طب کے زور کو توڑا۔ اس لیے دیکھیے یہاں
مٹی سے وہ پیدا کرتے تھے پرندے کی طرح، پھر اس میں پھونکتے تھے وہ پرندہ بن جاتا تھا، پیدائشی نابینا کو اچھے کرتے تھے، برس کی بیماری کو اچھے کرتے تھے ماشاءاللہ، اور جو ہے مردے کو زندہ کرتے تھے۔ یہ سب کیا کیسے ہوتا تھا؟ بِإِذْنِی یہاں آیا، سورہ آل عمران میں آیا بِإِذْنِ اللہ، تو اس کا مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ معجزہ ہوتا کیا ہے۔ قرآن نے معجزے کے لیے آیتن کا لفظ استعمال کیا ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کتاب وغیرہ معجزات کا استعمال ہوتا ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ معجزے کے لیے آیتن کا لفظ استعمال کرنا ہی افضل ہے۔ کیا تعریف ہوتی ہے معجزے کی؟ کہا ہی امر خارق للعادت سالم من المعارضت مقرون بالتحدی یجریہ اللہ علی ایدی انبیائہ۔ اس کو ذکر کیا ہے علماء نے، کہا کہ ایسی چیز جو انسانی طاقت سے باہر ہو، معارضے سے پاک ہو، اور جو ہے اس کے اندر ایک تحدی ہو، چیلنج ہو، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اس کو انبیاء کے ہاتھوں جاری کرتا ہے۔ تو اصل میں معجزہ جو واقع ہوتا ہے وہ نبی کے ہاتھ سے ہوتا ہے، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت سے ہوتا ہے، اسی لیے یہاں بھی اذنی آیا، وہاں بھی اذن اللہ آیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، تو اس کی طرف بھی یہاں اشارہ ہے۔ ہر نبی پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، تو لہٰذا حضرت عیسیٰ پر بھی ایمان لانے والے تھے۔ یہ کون تھے؟ جن کو حواریین کہا گیا ہے۔ حواری کا معنی آتا ہے خالص کا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ جو تھے حواری، شاید یہ لوگ دھوبی تھے، انہوں نے جو ہے ماشاءاللہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے۔ کتنے تھے؟ 12 تھے، بعض علماء کہتے ہیں، قرآن نے اسے تعارض نہیں کیا ہے۔ کونوا انصار اللہ کما قال عیسی نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ۔ تو حواری جو تھے وہ حضرت عیسیٰ کے شاگرد تھے۔ وہ سوال کرنے لگے، کیا تم حضرت آسمان سے دسترخوان اتر سکتا ہے کیا؟ تو علی سنانی ایک استاد تھے ہمارے، جو سنہ ثالثہ میں شاید ہمیں یہ سورہ پڑھائے تھے مائدہ، انہوں نے ماشاءاللہ وہاں بتایا تھا مجھے، الحمدللہ وہ بات یاد آ رہی ہے اللہ کے فضل سے۔ وہ بات یہ ہے کہ کیا حواریوں کو اللہ کی قدرت میں شک تھا کیا؟ نہیں، وہ شک نہیں تھا، ایسے ہی سوال کیے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور یہ کہا کہ اتر گیا تو ہم کھائیں گے، دلوں کو مطمئن ہوگا، دلوں کو اطمینان حاصل ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ نے دعا کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اللہ نے کہا کہ اے رب، ہمارے اوپر تو دسترخوان اتار تاکہ وہ ہمارے لیے، اگلے والوں کے لیے، پچھلے والوں کے لیے عید ہو جائے، اور ہمیں رزق دے، تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو یہ دسترخوان اترا، جیسا کہ کہا قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ فرماتا ہے میں اس کو اتاروں گا۔ فمن یکفر بعد منکم، تم میں سے جو بھی اس کا انکار کرے گا، فانی اعذبہ احدا لا اعذبہ احدا من العالمین، تو کہا کہ میں اس کو اتاروں گا، مگر اس کو اتارنے کے بعد جو تم میں سے ناشکری کریں گے، میں جو ہے ان کو سخت عذاب دوں گا، ایسا عذاب دوں گا کہ اس سے پہلے میں نے کسی کو وہ عذاب نہیں دیا ہے۔ تو یہ دسترخوان اترا یا نہیں ہے، اس بارے میں مفسرین کے درمیان میں کافی اختلاف ہے۔ کہتے ہیں اہل علم، اختلف السلف فی المائدہ فجمہور السلف علی ان اللہ انزلها علیہم لقولہ عز وجل انی منزلها علیکم۔ جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اترا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انی منزلها وعد اللہ حق لا يتخلف، اللہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو سچ کر دکھاتا ہے۔ اب جو اترنے والے جو بولتے ہیں اس میں سے کون کون نام سن لیجئے: سلمان فارسی، عمار ابن یاسر، ابن عباس، اسحاق ابن عبداللہ، وہب ابن منبہ، سعید ابن جبیر، اکرمہ، قتادہ، عطیہ العوفی، ابو عبد الرحمن السلمی، وعطا ابن السائب۔ ان تمام کا کہنا ہے کہ دسترخوان اترا ہے۔ علامہ بن باز بھی اسی میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ دسترخوان اترا اوپر سے، اس سے اللہ تعالیٰ کی صفت علو بھی ثابت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ جو نہیں اترا بولے وہ کون ہے؟ مجاہد اور سلمہ، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا انہ لم ینزلها علیہم۔ تو علامہ طبری کہتے ہیں کہ والصواب من القول عندنا فی ذلک ان یقال ان اللہ تعالی ذکرہ انزل المائدۃ من السماء الذین سألوا عیسیٰ مسألۃ ذلک ربہ۔ تو یہ اترا ہے،
علامہ ابن کثیر بھی کہتے ہیں دیکھو وَكُلُّ هَذِهِ الْآثَارِ دَالَّةٌ عَلَىٰ أَنَّ الْمَائِدَةَ نَزَلَتْ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَيَّامَ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ إِجَابَةً مِّنَ اللَّهِ لِدَعْوَتِهِ وَكَمَا دَلَّ ذَلِكَ ظَاهِرُ السِّيَاقِ مِنَ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ۔ ابن کثیر کی عبارت کا مطلب یہ ہے کہ کئی آثار سلف کے اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل پر اترا ہے دسترخوان، اللہ تعالیٰ نے ان دعا قبول کیا، جیسے کہ قرآن کا ظاہر بتاتا ہے انی منزلها علیکم۔ اب یہی بات زیادہ صحیح ہے، ابن کثیر بھی یہی بولتے ہیں، اور کئی علماء جیسے ابن الجوزی، سمعانی، ابو جعفر نحاس، ابن الجزی اور قرطبی، شیخ ابن تیمیہ، ابن عاشور، شوکانی وغیرہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے۔ بہرحال اس میں کیا تھا اس بارے میں تو قرآن خاموش ہے۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس بارے میں نہ کوئی مرفوع روایت ہے نہ آثار ہیں، بلکہ کچھ اسرائیلی روایتیں ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں اس میں روٹی بھی تھی، مچھلی بھی تھی، بہرحال دسترخوان اترا ہے، اسی کی طرف منسوب کر کے اس کو سورۃ المائدہ کہا گیا ہے۔ اب اس سورت کے آخری میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت میں اللہ تعالیٰ جو بات کرے گا اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ سے کہے گا اے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم لوگ میری اور میری ماں کی عبادت کرو؟ اللہ اکبر، مقام کیسا ہے دیکھو۔ قال سبحانک، اے اللہ تو مجھے نبی بنا کے بھیجا، کوئی بھی نبی دنیا میں اپنی ذات کی طرف نہیں بلایا، نہ تو میں بلایا، نہ میں اپنی ماں نہ تو میری ماں نے آپ کی طرف بلایا، نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کہنے لگے ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جو میرے لیے کہنا جو ہے صحیح نہیں ہے۔ ان کنت قلت، اللہ سے بات کرنے کا ادب دیکھو ماشاءاللہ، ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے کہا تو جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، میرے نفس میں ہے وہ تو جانتا ہے مگر تیرے نفس میں جو ہے میں وہ جانتا نہیں ہوں، بے شک تو زیادہ غیب جاننے والا۔ اور بات دیکھو، اے اللہ میں نے اپنے رب سے، اپنے بندوں سے یہی کہا، تیرے بندوں سے، میرے قوم سے، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اعبد اللہ ربی وربکم، یہ مضمون کئی جگہ آیا ہے۔ اور شرک کرنے کی وجہ سے بندے پر جنت حرام ہو جاتی ہے، یہ بات بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے کہتے ہیں، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ یہ انداز دیکھ کیسا ہے، اللہ جب تک تو زندہ رکھا میں ان کو دیکھتا رہا، جیسے ہی تو نے وفات دی تو ان کا نگران ہے۔ اور تو یہ آیت دیکھو، ان تعذبہم فانہم عبادک، یہ انداز دیکھو ادب کیسا ہے، اے اللہ اگر تو عذاب دیتا ہے وہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو معاف کرتا ہے تو بے شک غلبے والا، حکمت والا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر اس آیت کو پڑھتے رہے، یہاں تک کہ ہاتھ اٹھائے، کہنے لگا میری قوم کو کیا ہوگا؟ اللہ نے جبریل کو بھیجا، بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، بولے فصلہ ما یبکی، کیوں رو رہے ہیں؟ تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حضرت عیسیٰ کی دعا بھی پڑھی، ابراہیم کی دعا پڑھی، میری امت کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل کو بھیجتا اور کہتا ہے کہ ہم تیری امت سے راضی ہو چکے ہیں اور آپ کو اپنی امت کے بارے میں برے اندیشے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے آیتوں پر غور کرنا اور آیتوں میں ڈوب کر پڑھنا چاہیے۔ امین شنقیطی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ سورہ اعراف کی آیتوں کا درس دے رہے تھے، عشاء سے رونا شروع کیا تو ماشاءاللہ فجر تک روتے رہے۔ تو یہ قرآن کو سمجھنا، قرآن میں ڈوب کر دیکھنا، قرآن میں سمجھنا کہ اللہ میرے سے کچھ بول رہا ہے، اس اعتبار سے ماشاءاللہ قرآنی آیتیں دل پر بڑا اثر کرتی ہیں۔ آج قرآن ہمارے دلوں پر اثر نہیں کر رہا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم کو میوزک سے محبت ہے۔ اللہ نے آگے کہا یہ وہی دن ہے جس دن سچوں کو اس کی سچائی فائدہ دے گی۔ ہم جانتے ہیں سچائی بہت بڑی حقیقت ہے، مومن جو ہے سچ بولتا ہے، ہم سچ بولتا ہے، والصادقین والصادقات کہا۔ اور کعب بن مالک کے واقعے میں وہ 3 صحابہ جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، ان کی کامیابی کی وجہ سچائی تھی۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آیت ہمارے بارے میں اتری ہے، لہذا جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے رہے تو کہا یا رسول اللہ میں اپنا پورا من اللہ کے راستے میں دے ڈالتا ہوں۔ تو حضرت کعب نے کہا یا رسول اللہ میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے بیٹھ کر نجات پایا ہوں تو سچائی کی وجہ سے۔ لہذا سوشل میڈیا کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں جو چیزیں ہمارے اندر آ رہی ہیں اس میں جھوٹ بھی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کی جو ماں ہیں وہ نبیہ نہیں ہیں، جیسا کہ قرطبی کہتے ہیں کہ وہ نبیہ ہیں، حالانکہ اللہ رجال کا استعمال کرتا ہے سورہ انبیاء میں، انبیاء مرد ہی تھے، کوئی نبی عورت نہیں تھی، لہٰذا وہ امہ صدیقہ، کہ وہ صدیقہ ہیں۔ تو اس لیے کہا کہ یہاں سچائی نجات دے گی، تو جہاں سچ بولنا چاہیے۔ اور اس سورت کے آخری میں اللہ نے ایک نقطہ کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ مجھے ایک بات یہاں یہ سمجھ میں آتی ہے، اللہ عالم،
اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے حواریوں کا تذکرہ فرمایا، حواریین، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری صحابہ تھے، تو اللہ فرماتا ہے جیسے عیسیٰ کو حواری ملے ویسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ مل رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی اس بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے افضل گروہ جو ہے صحابہ اکرام کا ہے۔ یہ صحابہ اکرام جیسی جماعت اس سے پہلے دنیا میں دیکھی بھی نہیں اور آخرت تک دیکھی بھی نہیں، اور ایسا مبارک گروہ دنیا میں کسی بھی نبی کے حصے میں نہیں آ سکا۔ بہرحال آج کے درس کا خلاصہ یہ ہوا کہ قیامت کی ہولناکیوں میں انبیاء علیہم السلام کی زبانیں بھی لڑکتی رہیں گی، وہ بولیں گے لا علم لنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا، ان کی ماں پر کیا احسان کیا، دسترخوان اترا، دسترخوان بھی یہ معجزات میں سے ہے جیسا کہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کا مکالمہ ذکر کیا جو آخرت میں اللہ ان سے بات کرے گا، اور سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ کے جیسے حواری ہیں ویسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی آپ کے حواری ہیں، اور آپ فرمایا کرتے تھے ہر امت کے حواری ہوتے ہیں، میرے حواری میرے خالص دوست ہے حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو اہم باتیں آج کے درس میں آئی ہیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور ہر سننے والے کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔